ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر امانتی نعت آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ لیکن چلنے کی سکت بات نہ رہے گی، ہاتھ ہوگی لیکن پکڑنے کی قوت سر کو چوئی ہوگی، دماغ ہوگا لیکن سوچو بچار کی قوت اللہ سب کر چکا ہوگا۔ لیکن یاد رکھے یہ درد ایسا بے جان ہو جائے گا کہ اگر آپ کی ناک پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو آپ اپنے ہاتھ سے مکھی کو ہٹا بھی نہ سکیں گے، ایسا بے جان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود آج انسان اپنے بنگلوں پر ناز کر رہا ہے، اپنی کوٹھیوں پر ناز کر رہا ہے، اپنے مال پر ناز کر رہا ہے، اپنی اولاد پر ناز کر رہا ہے۔ مسلمانوں، جب تم کو اس دنیا سے جانا ہی ہے تو ناز کس بات کا؟ یاد رکھو یہ تمام چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، کام آئے گی تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اب تک جائیں گے، حشر تک جائیں گے، اعمال جنت میں بھی جائیں گے اور اعمال جہنم تک بھی لے جائیں گے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بس ابھی اسی حدیث پاک کو میں نے تلاوت کیا ہے اور میں ایک دو جملے عرض کروں گا۔ اللہ پاک کافی کہتے ہیں اپنے نرم نرم بستروں پر مت اتراؤ، اپنی گاڑی گھوڑے پر مت اتراؤ، اپنے بغلوں پر مت اتراؤ۔ آج کا عالم یہ ہو گیا کہ اللہ نے جس کو اگر پیسے دے دیے تو وہ اپنے رب کو بھولتا ہوا نظر آتا ہے، اگر جس کے پاس مال آ گیا تو وہ دینداری کو بھولتا ہوا نظر آ گیا۔ یاد رکھیے گا آپ مالدار ہو یا آپ غریب ہو اور حالت میں اللہ کی یاد اپنے دلوں میں موجود رہے گا۔ کہے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں دوسرا شعر سنے میں تکرار نہیں کروں گا، ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کے چلے چلے، بس یہ چند سانسیں موجود ہیں، ہم لائن میں لگے ہیں کب ہماری باری آ جائے۔ کل ان کی باری تھی، آج کسی اور کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، بس لائن میں لگے ہیں۔ جب وقت آ جائے گا موت نہ اپنے وقت سے ادھر ہو سکتی ہے نہ ادھر ہو سکتی ہے۔ ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کے چلے چلے، بلبلیں ہو جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں ہو جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور ایک پیغام بہت ہی اہم پیغام ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے آپ کو، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ارے بتائیے نا، بچنا ہے۔ پیغام سنیے اور نسخہ سنیے، کہتے ہیں جو پڑے گا صاحب لعنت کے اوپر درود، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں یہ بات کروں تو غلط نہ ہوگا کہ جب مقرر کرسی خطابت پر بیٹھ کر آپ سے کہتا ہے درود پڑھو تو آپ پڑھ لیتے، جب نعت خوان آیت پڑھنے سے پہلے کہتا ہے درود پڑھو تو آپ پڑھ لیتے، جب کوئی امام کہتا ہے مسجد میں درود پڑھو تو آپ پڑھ لیتے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر کتنا درود پڑھے ہیں، یہ بتائیے۔ مجھے یاد آتا ہے پچھلی سال الحمدللہ حضور جان عالم سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منایا گیا تھا اور پورے عالم اسلام میں منایا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین جامعہ ازہریہ مدینہ الاسلام ہدایت نگر حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادارہ، اس کے طلباء نے 1500 سالہ جشن ولادت میں 15 کروڑ درود پاک کا نذرانہ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ 1 لاکھ اور 1 کروڑ کی بات نہیں کر رہا، 15 کروڑ مرتبہ مدینہ الاسلام اور اساتذہ مدینہ الاسلام اور اراکین مدینہ الاسلام نے مل کر جان عالم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ ہم برتھ ڈے پر ایک دوسرے کی گفٹ دیتے ہیں نا، سب سے بڑی پیدائش تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد میں کسی کی پیدائش ہے۔ پہلے حضور کا پیدا ہونا رب کو منظور ہوا، پھر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اللہ خود فرماتا اگر محبوب کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ میں آسمان بناتا نہ زمین بناتا، نہ لوح قلم ہوتے نہ کرسی ہوتی، کچھ نہ ہوتا۔ محبوب پیدا ہوا اور میں محبوب کو پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا بچھونا بچھایا۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم کو چاہیے نبی معظم کا پھر بھی یاد آنا. بہت سبحان اللہ. ارے طرف کے بہت سبحان اللہ. مسلمانوں کو پتہ نہیں بھوک کتنی لگتی ہے. ہمیشہ پیٹ خالی, ابھی کھایا پیٹ خالی. اور گاؤں میں تو ویسے 10 بجے کھانا ہی کھا لیتے ہیں, لیکن آج اس لیے نہیں کھایا ہوگا کہ آج دعوت ہی کہیں ہو. لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں, آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر سن لیں, سمجھ لیں. میرا منہ چھوٹا سا ہے لیکن بات بہت بڑی ہے. ہم اگر یہ کہوں میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. آج کل 40ویں کی محفلیں ولیمے کی شکل اختیار کر دی جاتی ہیں, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. حاضرین محترم, پہلے کسی ایک محلے میں, آج سے 20 سال پہلے جائیں, زیادہ دور نہ جائیں, ایک محلے کے ایک گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا, ایسا لگتا تھا پوری بستی کا موقع ہو, ایسا نہیں لگتا تھا. لیکن آج قبرستان میں کھڑے ہو کر انسان ٹھٹھا لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج انسان مردے کی چارپائی اپنے کانوں پر رکھ کر دنیاوی باتوں میں مصروف نظر آ رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے, اور کیا ہے؟ ہمیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا, ہمیں موت کو یاد کرنا ہوگا, قبر اور حشر کی تیاری کرنا ہوگی, دنیا کو بھولنا ہوگا, تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہو سکیں گے, ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. در بدر کی آپ لوگ کھاتے رہے, قبرستان میں ٹھٹا لگانا, ہنسنا, مذاق کرنا, مسخرہ کرنا, یہ جائز نہیں ہے. آپ نے کہاں سے اس کو جائز کر دیا؟ آج ہر تیسرے آدمی کو دیکھیں. میرا اس مہینے جتنے قبرستان میں جانا ہوا, میں نے ہر ایک کو ٹوکا, دیکھا کسی کو گیٹ پر کھڑے ہو کر ٹھٹا لگا رہا ہے, معاذ اللہ, کوئی مٹی دے کے وقت ٹھٹا لگا رہا ہے, بات کر رہا ہے, ادھر بات ہو رہی ہے, ادھر مٹی بھی دے رہا ہے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں, یہ کسی کی سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں. ارے قبرستان میں جاؤ, تب تو تمہیں اللہ کے ڈر سے ڈر جانا چاہیے. خوف خدا, شرع نبی ذرا برابر بھی دلے نہ رہی تو ہم کہے کہ مسلمان, نام کے مسلمان رہے. مومن کامل نہیں ہے, ہمیں مومن کامل بننا ہوگا, کامل ایمان اپنے اندر رکھنا ہوگا. بات لمبی ہو رہی ہے, میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. تو درود پاک منبروں سے کہا جائے تب تو پڑھنا ہی ہے, لیکن اپنے طور پر کتنا درود پڑھتے ہیں اس کا تجزیہ کرنا ہوگا, جائزہ لینا ہوگا. لہذا میری گزارش ہے کہ خود نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں. علماء فرماتے ہیں, مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعائیں مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں, وہ درود پاک کو دعاؤں کی جگہ پڑھنا شروع کرے, اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. دعا نہ مانگے, صرف درود پڑھیں, صرف دعا اپنے ذہن میں رکھیں, صرف درود پڑھیں. اور درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ درود پڑھیں گے تو نبی معظم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ کو مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ جب پر جائے گا اور یہ کہے گا فلاں ابن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود پیش کیا. یعنی آقا کی بارگاہ میں ہمارا نام آپ سے محفوظ کا تن بدل رہ جائے گا, آپ سے محفوظ کا تن بدل رہ جائے گا. شریف پڑھے اللہ سبحانہ سیدنا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث, آقا فرماتے ہیں کہ علماء کی طرف آتا, جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. کون کون سی؟ جب علماء کی طرف آتا, اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے اہل و عیال, اس کا مال و منال, اور عملہ, اور اس کے اعمال, یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں. بس یہ آقا کے ٹکڑوں کو, جو جملوں کو اپنے کانوں سے سماعت فرمائے, دل کے کانوں کو کھولے. آقا نے فرمایا 3 چیزیں جاتی ہیں, یرجع الاثنان ویبقى واحد, 2 کی واپسی ہو جاتی ہے, ایک باقی رہتا ہے. یا رسول اللہ, وہ 2 کون ہیں جو واپس ہو جاتے ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ